الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تھوڑی آواز تیز کر۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایمان لانے کے بعد عبادات میں سے سب سے پہلا حکم جو مومن بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ عبادات میں سے سب سے اہم عبادت وہ نماز کی عبادت ہے۔ جن 5 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ان میں سے نماز وہ واحد عبادت اور بنیاد ہے جو دن میں 5 بار ادا کی جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ ایک مرتبہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان رہنے کے لیے بار بار پڑھنا فرض اور واجب نہیں، پڑھے گا تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن مومن پھر بھی رہے گا۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دی جاتی ہے، بار بار نہیں دی جاتی۔ روزہ پورے سال میں 1 مہینہ رکھا جاتا ہے، ہر مہینے نہیں رکھا جاتا۔ اور اسی طرح 5ویں چیز حج، وہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، ہر سال فرض نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ بھی سال کے بعد کی عبادت، حج زندگی میں 1 بار کی عبادت، اور روزہ سال میں 1 مہینے کی عبادت۔ لیکن نماز وہ چیز ہے، نماز وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ کی عبادت ہے۔ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو نماز کے اسی اہتمام کے پیش نظر بہت سی ایسی چیزیں وہ نماز کا حصہ بنا دی گئیں جن سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک چیز نماز کے لیے صفائی، پاکی، وضو کرنا۔ وضو کرنا بذات خود عبادت نہیں، لیکن وضو میں جو فضیلت آئی ہے وہ نماز کی وجہ سے آئی ہے۔ جیسے محدثین و فقہا لکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وضو ظاہراً پانی کو ضائع کرنا ہوتا ہے، اعضاء کو ٹھنڈا کرنا ہے، لیکن وضو عبادت بنا نماز کی وجہ سے۔ یہ پانی کا استعمال ثواب بنا نماز کی وجہ سے۔ ایسے ہی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اللہ سب سے بڑا۔ 5 پیغام اذان میں دیے جاتے ہیں، ہر مؤذن پیغام دے رہا ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ساری دنیا کی ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب اللہ سب سے بڑے تو عبادت بھی صرف اللہ کی، معبود صرف اللہ ہے، بڑائی صرف اللہ کی۔ دوسرا پیغام معبود بننے کے لائق صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور رسالت اور سیرت اپنانی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ پیغام ہے جو اذان کے ذریعے سے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان دینے کی اور اذان کو سن کر پھر اذان کا جواب دینے کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ ایک معمولی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان دیتا ہے اور وہ یہ کلمات دہراتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہ انسان سنتے ہیں، وہ جنات سنتے ہیں اور شجر و حجر سنتے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس مؤذن کے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گی۔ یعنی جو 5 مرتبہ اذان دے رہا ہے وہ 5 مرتبہ سب کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے۔ جیسے گواہ گواہی دیتا ہے، فقہا کہتے ہیں جب گواہ مقدمے کا جو گواہ ہوتا ہے وہ جب گواہی دے تو وہ یہ الفاظ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ چیز، یہ کام اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ایسے نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ جی یہ کام یوں ہوا ہے، تو قاضی کے ہاں وہ اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ قاضی کے ہاں اس گواہ کی گواہی معتبر ہوگی جو ان الفاظ کے ساتھ گواہی دے کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ کام ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہی گواہی ایک مؤذن دے رہا ہوتا ہے، ہم سب سن رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ ان سب کو اپنے ایمان کا گواہ بنا رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مؤذن اذان کہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی اذان کا جواب دو۔ اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر سے دینا ہے، پھر اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر سے دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ سے دینا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جواب بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ سے ہی دینا ہے۔ یہ جو لوگ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیتے ہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا جواب انہیں سکھایا۔ فرمایا کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تم بھی جواب میں کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب نہیں ہے، اس لیے یہ مکمل جواب ایسے ہی دینا ہے۔ ہاں جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ العلی العظیم بہت سے لوگ اضافہ کر دیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب ہے۔ پھر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ سے دینا ہے۔ اس طرح جو جواب دے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا انْتَهَا، جب وہ اس جواب سے فارغ ہوگا اللہ اس جواب دینے والے کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے، جو 5 مرتبہ یہ جواب دے گا وہ 5 مرتبہ جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں گے۔
یہ ایسی نیکی ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ ہم کتنی غفلت کرتے ہیں، اذان سن رہے ہوتے ہیں اور جواب نہیں دیتے اذان کا۔ اس لیے اذان سننا پورے اہتمام کے ساتھ سننا، جب اذان شروع ہو خاموش ہو جائیں اور اذان کا جواب دیں۔ پھر محلوں میں، علاقوں میں بہت سی اذانیں ہوتی ہیں، اب ہر ایک کا جواب دینا، اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی اذان کان میں پڑے، چاہے وہ اپنی مسجد کی ہو یا کسی اور مسجد کی، سب سے پہلی اذان جو کان میں پڑے اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اور جو باقی پھر اذانیں سنتے رہے ہر ایک کا جواب دیں گے تو ہر ایک کا جواب دینے کا اجر تو ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، جب تم میرے مؤذن بلال کی آواز سنو تو اذان کا جواب دو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے۔ آپ نے ہم سے فرمایا جب مؤذن اذان کہے تو تم جواب دو۔ یا رسول اللہ ہم جواب دیں گی تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا بکل حرف الف الف حسنۃ، تمہیں ہر حرف کے بدلے میں، ہر حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ صحیح روایت ہے، بہت سے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جیسے اللہ اکبر میں لفظ اللہ ہے، اس میں 4 حرف ہیں، کئی حرف ملتے ہیں تو ایک کلمہ ایک جملہ بنتا ہے۔ الف یہ ایک الگ حرف ہے، لام لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں، ایک الف 2 لام اور ایک ہا، 4 حرف۔ جو اللہ کا جواب اللہ سے دے گا اسے 4,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ اور اکبر میں بھی 4 لفظ 4 حرف ہیں، تو اللہ اکبر کا جواب دیں گے اللہ اکبر سے 8,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے، فرمایا یا رسول اللہ ھذا للنساء فما للرجال، یہ جو آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں اللہ 1,00,000 نیکیاں دیں گے، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، ہم مردوں کو اس پر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ضعفان یا عمر، اے عمر اللہ تم مردوں کو اس کا دگنا عطا فرمائیں گے۔ یعنی عورت اگر اللہ اکبر اذان کا جواب دے گی ہر حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکی ملے گی، اور مرد جواب دے گا تو اسے 2,00,000 نیکیاں ملے گی۔ تو اللہ اکبر کا جواب جس نے اللہ اکبر سے دیا، عورت ہو تو اس کو 8,00,000 نیکیاں ملی، مرد ہو تو اس کو 16,00,000 نیکیاں ملی۔ یہ ایک جملے کے جواب دینے کی فضیلت ہے۔ اور ساری اذان میں کتنے حروف ہیں اور کتنے کلمات ہیں، پھر دن میں 5 مرتبہ جواب دینا، تو کروڑوں نیکیاں انسان دن میں کما سکتا ہے۔ کروڑوں گناہ تو نہیں کر سکتا، کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ پھر یہی فضیلت ہے اقامت کا جواب دینے کی۔ اقامت کا جواب دینا، اس پر بھی ہر حرف کے بدلے میں اللہ مردوں کو 2,00,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو 5 اذانیں اور 5 اقامتیں، اس میں کتنے حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں 2,00,000 نیکیاں، کتنا بڑا اجر و ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اذان کا اہتمام سے جواب دینا اور اقامت کا اہتمام سے جواب دینا۔ اذان کے جواب دینے کا تو کسی حد تک ہمارے ہاں معمول ہوتا ہے، لیکن اقامت کا جواب نہیں دیتے۔ جو ہی اقامت شروع ہوتی ہے تو وہ صف سیدھی کرنے میں، ایک دوسرے کو آگے بلانے میں وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں نیکیوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے معمول یہ ہونا چاہیے پہلے صف سیدھی کی جائے اور اس کے بعد جب اقامت شروع ہو تو اہتمام کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک اقامت کا جواب دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا جواب ایسے دینا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جب قد قامت الصلاۃ کہیں گے تو کہیں اقامہ اللہ و ادامہا۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس نماز کو قائم و دائم رکھے، اقامہ اللہ، اللہ اسے قائم رکھے، و ادامہا، اور اللہ اسے دائم رکھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے اذان اور اقامت کے دوران آپس میں گفتگو کرنا، باتوں میں لگ جانا بہت بڑی بے ادبی ہے۔
اللہ کا مبارک نام لیا جا رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ باتوں میں مصروف ہیں۔ بہت سے لوگ اذان کے وقت پرواہ نہیں کرتے کہ اذان آ رہی ہے، جو بات چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، گناہ کا وبال، علماء نے لکھا ہے گناہ کا وبال یہ کم ہوتا ہے، بے ادبی کا وبال گناہ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ بے ادبی کا وبال گناہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو گناہ سمجھتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا بھی نہیں اور نماز کے اس حکم کی گستاخی بے ادبی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو گناہ سے بڑھ کر ہے بے ادبی کا وبال۔ ایک حدیث پاک آتی ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو اسی دوران آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، بے ادبی کرتے ہوئے کیا کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو راوی کہتے ہیں اسی وقت اس نے جب یہ بے ادبی کی، اس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا، پھر زندگی بھر دایاں ہاتھ اٹھ نہیں سکا۔ اسی کے ذیل میں لکھا ہے محدثین نے کہ گناہ کا وبال بے ادبی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس ظالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا اور سن کر عمل بھی نہیں کیا، بلکہ مزید بے ادبی اور گستاخی کر دی، اللہ نے فوری عذاب نازل کیا۔ تو گناہ یہ پھر بھی قابل برداشت ہوتا ہے، بے ادبی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو اللہ کا مبارک نام لیا جا رہا ہوتا ہے اور ہم باتوں میں مصروف ہیں، یہ گناہ تو ہے ہی صحیح، بے ادبی بھی ساتھ ہے۔ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور مؤذن ندا دینے والا کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا، اور ہماری باتیں اتنی اہم ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب اذان شروع ہو خاموشی کے ساتھ اذان سننا اور اذان کا جواب دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، جب یہ فضیلت سنی تو آپ دیکھیں صحابہ کا مزاج کیسا تھا کہ انہوں نے جب سنا کہ مؤذن اب اذان دیتا ہے تو اذان دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن مؤذنین لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا لمبی گردن سے مراد یہ نہیں کہ ان کی گردن لمبی ہوگی، مطلب یہ کہ اللہ انہیں وہ اعزاز و اکرام فرمائیں گے ان کا کہ جو عام لوگوں کا نہیں ہوگا۔ کون؟ جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی بلند کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک صحابی آئے، عرض کے یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، یا رسول اللہ مؤذن تو ہم سے آگے بڑھ گئے، اب ہر آدمی تو اذان نہیں دے سکتا، ہر آدمی تو اذان نہیں دے سکتا، اذان تو ایک دے گا، اب یہ فضیلت تو وہ لے گیا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قل کما یقولون، تم بھی وہی کہو جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی تم اذان کا جواب دو، تمہیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا، وہ تمام فضیلتیں جو مؤذنین کو حاصل ہیں وہ جواب دینے والوں کو بھی ملیں گی۔ پھر اضافی فرمایا فَإِذَا انْتَهَيْتَ، جب تو اذان کا جواب دے چکے تو پھر یہ وہ وقت ہے سل تعطا، اذان کا جواب دے کر اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ تیری ہر دعا قبول کرے۔ تو اذان کا جواب دینا بذات خود اجر و ثواب کا ذریعہ، ہر حرف پر 1,00,000 نیکیاں عورتوں کو، 2,00,000 نیکی مردوں کو۔ پھر اذان کے جواب کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ وہ دعا قبول کریں گے۔ تو ایک ایمان والا جب وہ مسجد میں آ گیا اذان کے بعد نماز تک، اس کے پاس تو باتوں کا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ وقت تو بڑا قیمتی ہے اس کے لیے۔ وہ اللہ سے مانگے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، دل میں دعا مانگے، قرآن کی تلاوت کریں،
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتوں کا شور و شغب ہوگا۔ مسجد میں رہ کر، مسجد میں آ کر لوگ دنیا کی باتیں کریں گے۔ کس قدر سخت دلی ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں آ کر غیر اللہ کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر باتیں اللہ کے غیر کی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام سے ہمیں منع فرمایا کہ اگر ہم نے مسجد میں بیٹھ کر دوسرے کو بلانا بھی ہوتا تو ہم زبان سے نہیں بولتے تھے، بلکہ ہاتھ یا کنکری کے اشارے سے ایک دوسرے کو متوجہ کیا کرتے تھے۔ اس قدر اہتمام تھا مسجد میں آ کر نیکی کے ماحول میں بیٹھ کر نیکی کرنے کا۔ تو اس لیے مسجد میں آئیں، اذان کا جواب دیں، اقامت کا جواب دیں اور دعا میں اعمال میں لگ جانا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح اذان کا جواب دینے کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، اللہ جل جلالہ اس نماز سے لے کر اس نماز تک کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے۔ اس لیے بھائیو، یہ اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ پھر اذان صرف اجر و ثواب کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ انسان کے غم کا علاج بھی ہے۔ اجر تو ملنا ہی ہے، جو دل میں غموم و ہموم ہے، دنیا کا غم، چیزوں کا غم، جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا علاج بھی اللہ نے اذان اور اقامت میں رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ بڑے غمگین ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ابن ابی طالب اراک محزونا، اے ابو طالب کے بیٹے میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ میں غمگین ہوں، کوئی پریشانی ہوگی؟ آپ نے اس غم کا علاج کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا فمر بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ دواء للہم، اے علی گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہو کہ تمہارے کان میں اذان دے۔ سیاستہ میں یہ روایت موجود ہے، گھر جاؤ اور گھر والوں میں سے کسی کو کہو تمہارے کان میں اذان دے۔ کیوں؟ انہ دواء للہم، اس لیے کہ یہ اذان تمہارے غم کا علاج ہے، یہ اذان دینا تمہارے غم کا علاج ہے۔ مرقات شرح مشکات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، فرمایا من ساء خلقہ من انسان او دابۃ فاذنوا فی اذنہ، کہ جس آدمی کی عادات بگڑ جائیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، جانور بدک جاتے ہیں، ان کی بھی عادات بگڑ جاتی ہیں، انسان کے اخلاق خراب ہو جائیں یا جانور کے اخلاق خراب ہو جائیں، حضرت علی فرماتے ہیں ان کے کان میں اذان کہو، اس اذان کی برکت سے ان کی عادات درست ہو جائیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی عمل کیا اور جنہوں نے یہ حدیث سنی اور روایت کی سب نے اس پر عمل کیا، ہر ایک نے اس کو مجرب پایا۔ تو اس لیے بھائیوں کوشش کی جائے کہ اہتمام کے ساتھ اذان کو سنا جائے، دوران اذان گفتگو نہ کی جائے، جتنا ادب کریں گے اتنا ہی عمل کے اندر برکت ہوگی۔ تو اذان کا جواب دیں گے، ہر حرف پر اللہ مردوں کو 2 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے، اذان کے ساتھ ساتھ اقامت کا بھی جواب دیں گے تو اس پر بھی یہی اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کے ساتھ اذان و اقامت کا جواب دینے کی توفیق عطا